بہت زیادہ جو ہے وہ علیل ہے اور بہت زیادہ وہ بیمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عظیم ثنا خوان رسول کہ یقیناً انہوں نے بہت خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں ثنا خوانی کے حوالے سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر جو ہے وہ عام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ جو ہے ہم جو گنہگار ہیں، ہم گنہگار اور چھوٹے ثنا خوان ہیں، ان کے سروں کے اوپر تادیر جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہماری خوبصورت شخصیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ کو علم سے نوازا ہے اور ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا ثاقب حسین رضوی صاحب، آپ بھی ہمارے پروگرام کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں عالم دین کو بلایا جائے، فلاں ثنا خوان کو بلایا جائے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل رکھیں۔ حضرت علامہ مولانا ثاقب حسین رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، بڑی مہربانی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلے کے قائل کون ہوتے ہیں اور وسیلہ کیوں ہمیں لینا چاہیے؟ وسیلے کا سہارا کیوں لینا چاہیے؟ تو اس کے اوپر یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے، وسیلے کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا ثاقب حسین رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت، سب سے پہلے جس طرح ہم نے وسیلے کی بات کی، وسیلہ، تو وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ اور اسلام کے اندر جو ہے وہ وسیلے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اور قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر اس کا جو میں چاہوں گا کہ شرعی حکم جو ہے وہ بھی بیان کیا جائے کہ وسیلے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے محمد سجاد مدنی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے متعدد مرتبہ تقریباً 5-6 مرتبہ مجھے یہاں پر دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ثنا خوان بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے سجاد بھائی نے دعا کی، وسیلے کی، تو وسیلہ کہتے کسے ہیں اس کو پہلے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ وسیلے کو اگر لغت میں دیکھا جائے تو لغت میں اس کا معنی ہے کہ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کسی شے کو سبب بنانا۔ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کسی شے کو سبب بنانا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی قدر و منزلت اور مقام والی ہستی کا وسیلہ پیش کرنا اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو۔ یہاں پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ اس بات پہ بھی آپ نے بڑا غور کرنا ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، کون سے لوگوں؟ ایمان والے لوگوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ حکم کس کو ہے وسیلہ تلاش کرنے کا؟ یہ حکم ایمان والوں کو ہے۔ تو اللہ کے کرم سے ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے دیکھیں، انسان نہیں تھے، سب سے پہلے کون اس دنیا میں تشریف لایا؟ یا اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ جن کو انسانوں کا والد، انسانوں کا باپ بننے کا شرف حاصل ہوا اور جن کی وجہ سے کئی لوگوں کو عزتیں بھی ملی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے لے کر شروع کریں۔ انسانیت کی ابتدا میں ہی وسیلہ آپ کو ملے گا۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے، پھر انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو بھی قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت مقدسہ اس کے تحت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی آپ نے تفسیر روح البیان میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے اپنی خطا کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ان کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کرنے کے بعد جب میرے اندر روح پھونکی تو جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے عرش پر دیکھا اور میں نے جان لیا کہ یا اللہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے کہ جن کا نام تو نے اپنے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ہاں یہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ بہت مکرم ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے ان کا وسیلہ پیش کیا، اب تیری دعا قبول ہے، اور سن لے اگر میں نے ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اگر میں ان کو نہ بناتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب اس کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی نقل فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، اسی روایت کو اسی طرح نقل کیا کہ دعا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ دل چاہ رہا ہے الفاظ دوبارہ دہرانے کا تو اس لیے حدیث بھی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے تحت آپ نے ایک تفسیر کا بیان سنا۔ اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سن کے ویسے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، جو جس گلی سے گزر جائیں شیطان اس گلی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، یا اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پہلے پوچھا، بات تو ایک یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھا؟ کئی لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم کس کو ہے؟ یہ ایمان والوں کو ہے، ایمان والوں کو حکم ہے، اور ایمان والے ہی تلاش کرتے ہیں، بے ایمان اعتراض کرتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں کیونکہ حکم ہی ایمان والوں کو ہے۔ تو اب حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ان کو کیسے جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوئے، باتیں کرنے والے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو کل پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ نسل چلی، حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اور دعا کی، تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے ان کو کیسے پہچانا تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے تخلیق کیا، جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو میں نے جان لیا کہ یہ ہستی تمام مخلوقات میں سے اونچی ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ بہت اونچی ہستی ہے، اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو اے آدم سن لے میں تجھے بھی نہ بناتا۔ یہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت شریف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ 3 دنوں کے بعد حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اب اگر منع کرنا ہوتا تو مولا علی کرتے، ان کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وسیلہ ناجائز ہوتا، وسیلہ منع ہوتا، حضرت علی منع فرما دیتے۔ حضرت علی کے سامنے ایک اعرابی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور اپنے سر کو گرا دیا، مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ پھینکنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو اللہ عز و جل سے سنا ہے ہم نے آپ سے سنا ہے۔ کیا؟ یہاں پر بھی قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جب کبھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤ کا، کہاں جانے کا کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جاؤ کا، نبی کے پاس آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پس رسول تمہارے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں ہم کہتے ہیں نا پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، انوار بتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہم لاکھ جیئیں اصل میں جینا تو یہی ہے، طیبہ میں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، اور دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے، ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، پر آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے۔ یہاں پر آنے کے لیے کہا گیا۔ اب اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار شریف کے اندر باہر سے پکارنا اگر شرک ہوتا، اگر شرک ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو پکارنا شرک ہوتا تو حضرت علی کبھی ان کو معاف نہ کرتے، حضرت علی ادھر ہی ان کو منع کر دیتے۔ حضرت علی کہتے یہ کیا کر رہے ہو، تم تو شرک کر رہے ہو، حضرت علی ادھر ہی فرما دیتے۔ لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں، انہوں نے روایت کو نقل کیا۔ اب وہ جو اعرابی تھا اس نے مٹی ڈالی، روضہ انور سے آواز آ گئی، جا اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے سنا کہ جب کبھی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو جاؤ کا آپ کے پاس آ جاؤ، تو میں نے اپنی جان پر ظلم کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جو رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں، محبت میں جاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر کرم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا یہ شرعاً بالکل درست اور جائز ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وسیلہ تلاش